بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاونین حج کی جو سیٹس آئی ہوئی ہیں NT کے تھرو جو پیپرز آئے ہوئے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ حج سے تقریباً 10 نمبر کا کوشچن آئے گا، تو جس میں کوشش کروں گا آپ کو ایک نقشے کے تھرو میں آپ کو پورا حج کو اچھے طریقے سے سمجھا سکوں۔ فرسٹ آف آل آپ نے میقات میں آنا ہے۔ میقات ایسی جگہ ہے جہاں پر جو ہے وہ احرام کو باندھا جاتا ہے۔ احرام باندھنے کے بعد آپ مکہ پاک یعنی حرم پاک میں تشریف لائیں گے، تو یہاں پر آپ طواف کریں گے۔ طواف کرنے کے بعد آپ کو جو ہے وہاں سے حرم پاک سے سیدھا ایک رستہ جائے گا صفا اور مروہ کی طرف، جسے صحیح بھی کہا جاتا ہے، جس میں آپ نے صفا سے مروہ تک جس طرح آپ حرم پاک میں 7 جو ہے وہ چکر لگائیں گے اینٹی کلاک وائز رکن یمانی سے لے کر آپ نے سٹارٹ ہونا ہے، اور آپ نے اینٹی کلاک وائز جو ہے 7 طواف خانہ کعبہ کے کرنے ہیں۔ طواف کرنے کے بعد آپ نے صفا اور مروہ کی طرف آپ نے موو کر جانا ہے۔ صفا سے مروہ کی طرف ایک چکر ہوگا اور مروہ سے صفا کی طرف دوسرا چکر ہوگا، تو یہ طواف بھی آپ نے 7 طرفہ آپ نے ادا کرنا ہے۔ جب آپ حرم پاک اور صفا اور مروہ کا طواف کر لیں گے تو صفا اور مروہ کو سعی بھی کہا جاتا ہے، جس کو 7 چکر بھی کہا جاتا ہے جس کو جب آپ جو مکمل کر لیں گے تو اس طرح آپ کا جو ہے وہ عمرہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ صفا اور مروہ میں آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنا ہے کہ صفا اور مروہ میں آپ نے نارمل روٹین سے ہٹ کر تیزی سے چلنا ہے، اور جس جگہ پر گرین لائٹس ہوں گی وہاں پر آپ نے کچھ مقامات پر آپ جائیں گے جہاں تو وہاں پر گرین لائٹ سٹارٹ ہو جائے گی، تو وہاں سے لے کر اس اینڈ تک جانا ہے جہاں پر گرین لائٹ لگی ہوگی، وہاں تک آپ نے دوڑتے ہوئے جانا ہے۔ جیسے ہی آپ صفا اور مروہ کا طواف کر لیں گے تو اس کے بعد آپ کا جو ہے وہ عمرہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ حرم پاک سے ہوتے ہوئے مینا اور مینا سے ہوتے ہوئے مزدلفہ اور وہاں سے آپ نے مقام عرفات تک پہنچنا ہے۔ اگر تو آپ 8 ذوالحجہ کا پہنچے ہیں تو ہر قیمت پہ آپ نے جو ہے مقام عرفات پر جو ہے جلدی سے 9 ذوالحجہ تک آپ نے مقام عرفات تک پہنچنا ہوگا سب سے پہلے یہاں پر، لیکن وہاں سے آپ ہوتے ہوئے مینا اور مزدلفہ جو ہے وہ کراس کر کے آئیں گے۔ تو اس میں ایک بات آپ نے یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ مقام عرفات جو ہے وہ بہت بڑا رکن ہے۔ کوئی بھی رکن ہوگا اس میں جو ہے وہ فرائض تو 3 ہیں، لیکن یہ سب سے بڑا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ظہر کے وقت سے پہلے آپ نے وہاں پر پہنچ جانا ہے، اور آپ نے جو خطبہ ہے وہ آپ نے سننا ہے۔ جو بھی وہاں پر موجود ہوگا ہوا پرندہ ہی کیوں نہ کوئی ہو، اس کو بھی جو ہے اس کا بھی حج جو ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ اور جیسے ہی آپ خطبہ جو ہے سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد جو ہے نماز ظہرین سے کہا جاتا ہے آپ وہ ادا کریں گے مقام عرفات پر۔ مقام عرفات ایسی جگہ ہے، یہ ایک بہت ہی کھلا میدان ہے جہاں پر سب لوگ جو ہے وہ ظہر کے وقت تک جو ہے وہ پہنچ جائیں گے، اور وہاں تک آپ نے ظہر اور عصر جو ہے وہ وہاں اکٹھی نمازیں جو ہیں وہ دونوں ادا کرنی ہیں، اور وہاں پر آپ نے غروب آفتاب تک جو ہے وہ قیام کرنا ہے۔ مقام عرفات جب آپ ادا کر لیں گے تو وہ غروب آفتاب تک آپ نے قیام کیا، اس کے بعد آپ نے واپس جو ہے اسی حج کی رات کو آپ نے دوبارہ جو ہے وہ مقام مزدلفہ آپ نے پہنچنا ہے۔ مقام مزدلفہ ایسی جگہ ہے جہاں آپ نے ساری راہ جو ہے وہ کھلے آسمان تلے آپ نے گزارنی ہے۔ مینز کہ آپ بارش بھی آ جائے، جیسے بھی حالات ہوں گے، آپ نے مزدلفہ میں کھلے آسمان کے نیچے آپ نے جو ہے وہ رات گزارنی ہے، اور عشاء اور مغرب کی جو نماز ہے وہ یہاں پر اکٹھی ادا کی جائے گی۔ اس کے بعد مزدلفہ جب آپ قیام کر لیں گے تو فجر کے وقت آپ نماز پڑھ کے اور مزدلفہ سے ہی آپ نے کینکریاں اٹھانی ہیں۔ مزدلفہ سے آپ نے جو ہے سیدھا جو ہے وہ جمرات ایک جگہ کا نام ہے جہاں پر شیطان کو جو ہے وہ کینکریاں ماری جاتی ہیں، تو آپ نے مزدلفہ سے سیدھا جو کینکریاں اکٹھی کر کے جمرات پہنچنا ہے، جہاں پر شیطان کو ہم نے کینکریاں مارنی ہیں۔ اور اس کے بعد جب آپ حج ادا کر رہے ہوں گے تو وہاں پہ جو ہے قربانی بھی آپ نے کرنا ہوگی۔ تو اس کا سلسلہ یہ ہے کہ جب
آپ کو ایک کارڈ دیا جائے گا جس میں آپ کو بتا دیا جائے گا کہ ہم جو ہے بعد نماز عصر یا عصر سے پہلے یا ظہر کے بعد جو ہے اتنے بجے تک جو ہے آپ کی قربانی ہم کر دیں گے۔ تو جیسے ہی آپ اس کارڈ کے ٹائم کے مطابق اگر ٹائم ہو جاتا ہے تو آپ قربانی کر لیں گے۔ قربانی ہونے کے بعد اگر قربانی نہیں ہوئی تو آپ ایک دن ویٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ لیٹ پہنچے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس دن جو ہے وہ قربانی آپ نہ کر سکیں۔ تو جب آپ کی قربانی ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ نے جو ہے سر منڈوانا ہے اور اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ غسل کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ جو ہے وہ مینا میں تشریف لے آنا ہے۔ مزدلفہ سے آپ نے جمرات پہنچیں گے، جمرات سے آپ نے مینا میں آنا ہے۔ مینا کو جو ہے وہ ہاؤس آف ٹینٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں بہت سارے ٹینٹ ہوں گے اور آپ نے یہاں پہ 3 رات لازمی قیام کرنا ہے۔ مینا میں آپ نے 3 رات لازمی قیام کرنا ہے۔ یہاں پر مختلف جو جس کنٹری سے جو آئے ہوں گے حجاج کرام، ان کو جھنڈا وہاں پہ کیمپس پہ لگایا گیا ہوگا، ان کے جو کارڈ ہوں گے وہاں پر، اور ان کو ہاتھوں پہ بینڈز وغیرہ بنے ہوں گے جن سے جو ہے وہ معاونین جو حجاج ہوں گے ان کو بڑے اچھے طریقے سے ان کا جو ہے وہ گروپس کی ان کو سمجھ لگ جائے گی۔ مینا میں آپ نے 3 رات جو ہے وہ قیام کرنا ہے۔ آپ نے صبح کے وقت آپ نے جانا ہے جمرات میں، وہاں پہ آپ نے شیطان کو کینکریاں مارنی ہیں، اور آپ نے دوبارہ رات کو جو ہے وہ کسی وقت بھی دن میں آپ جا کر شیطان کو آپ نے کینکریاں مار سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے مینا میں دوبارہ واپس آ جانا ہے۔ اسی طریقے ہی آپ نے دوسرا دن بھی گزارنا ہے اور واپس آ جانا ہے، دوسری رات گزارنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے تیسری دن بھی وہاں پہ گزارنا ہے جمرات میں، اور دوبارہ پھر آپ نے جو ہے مینا میں واپس آ جانا ہے۔ اس طرح آپ کی 3 راتیں جو ہوں گی وہ مینا میں ادا ہو جائیں گی۔ اس کے بعد آپ نے جب آپ حرم پاک سے مقام عرفات سے آپ نے جو ہے مزدلفہ سے آپ نے جو ہے 7ویں نمبر تے جمرات، اور اس کے بعد آپ نے وہاں سے جو ہے وہ مینا میں واپس آنا ہے، اور مینا سے ہوتے ہوئے آپ دوبارہ جو ہے حرم پاک میں تشریف لے آئیں گے۔ جب یہ تمام جو ہے آپ کام سر انجام دے لیں گے تو اس کے بعد آپ الوداعی طواف جو ہے وہ حرم پاک میں ادا کریں گے اور اپنے نوافل ادا کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ دعائیں بھی مانگیں گے۔ اسی طرح یہ ہے کہ اگر یہ تو پیدل تقریباً 14 کلومیٹر کے قریب یہ ایریا بنتا ہے کلومیٹر کے، اور اس کا ایک راستہ اور بھی ہے جس میں ایک ٹرین جو ہے وہ میقات سے لے کر جو ہے وہ مقام جو ہے عرفات تک لے کر جاتی ہے۔ اس میں بسیز اور ٹرینیں وغیرہ بھی چلائی جاتی ہیں کہ جو پیدل سفر نہیں کر سکتے وہ ان کے تھرو جو ہے وہ بسیز اور ٹرین کی سروس کے تھرو جو ہے وہ مقام عرفات پر پہنچ سکتے ہیں۔ مقام عرفات جو ہے اس میں ایک بہت اہم چیز یہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ 9 ذو الحجہ کو آپ نے خطبہ حجۃ الوداع ہے جو وہ ادا کیا جاتا ہے، اور ظہر کے وقت سے پہلے آپ نے وہاں پر پہنچ جانا ہے۔ اور ایک بات آپ نے اس میں یہ یاد رکھنی ہے کہ مقام عرفات اور مزدلفہ اور مینا، اکثر جو ہے وہ NTS والے یہ کوشچن کرتے ہیں کہ مینا اور مقام عرفات کے درمیان جو ہے وہ کون سا ایریا ہے مینا اور مقام عرفات میں، تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ وہ مزدلفہ ہے۔ تو اسی طرح جب آپ حرم پاک میں جو ہے اپنا وہ خطبہ حجۃ الوداع ادا کرنے کے بعد دوبارہ جو ہے وہ سارا زیارتیں کرنے کے بعد حرم پاک میں واپس آئیں گے تو اس طرح آپ کا جو ہے وہ حج جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا مکہ پاک میں۔ اس کے بعد جو ہے وہ مدینہ پاک نے آپ نے 40 نمازیں ادا کرنی ہیں جو کہ 8 دن لگتے ہیں اس میں۔ تو وہ آپ جو ہے حرم پاک میں وہ کئی بار آپ کو پہلے مدینہ پاک بھیجتے ہیں، یا کئی دفعہ رش کی وجہ سے آپ بعد میں بھی مدینہ پاک آپ کو بھیج دیا جاتا ہے۔ وہ وہاں کی آبادی یا وہاں کی جو رش ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو مدینہ پاک کے لوگ جو فیصلہ کرتے ہیں، تو اسی طرح آپ مدینہ پاک میں بھی 8 دن گزاریں گے، اور جو ہے حرم پاک میں آپ 3 دن گزاریں گے۔ اس طرح ٹوٹل 12 دنوں میں آپ جو ہے وہ اپنا حج جو ہے وہ مکمل آپ کا ہو جائے گا۔ دیٹس آل اباؤٹ NTS، اور اس میں سے جو ہے جو حجاج کرام اور جو یعنی کہ جو حج ہے اس سے متعلق جو ہے وہ سوال کیے جائیں گے آپ کو کہ آپ نے کون سے پوائنٹ پہ دوڑنا ہے یا کون سے پوائنٹ پہ آپ نے رکنا ہے، یا میقات کون سی جگہ ہے، احرام کہاں پہ باندھا جاتا ہے، الوداعی طواف کہاں پہ آپ ادا کر سکتے ہیں، یا 3 رات جو ہے وہ لازمی قیام کون سی جگہ پہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مقام عرفات جو ہے وہ کون سے ذو الحج کو ادا کیا جاتا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کو NTS کے پیپر میں وہ لازمی پوچھیں گے۔
تھینکس اینڈ اللہ حافظ.